everyone, we are back with another new video. It's me Shaila Khan and you are watching our YouTube channel Naila Pakistani Reaction. تو جی گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے, اسپیشل ویڈیو ہے. آپ کو پتا ہمیشہ سے ہم آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو پسند کرنا یا نا پسند کرنا یہ آپ کی چوائس ہے. بٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مسلم مولانا سناتن دھرم اور ان کے اسکرپچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. ویڈیو بہت ہی شاندار ہے, پلیز ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا, لاسٹ تک دیکھیے گا. And let's start the ویڈیو. میں رامائن کا وہ آخری شلوک آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب راون کا ود ہو گیا, جب حق نے باطل پر وجے پراپت کر لی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. جب لٹیرا مارا گیا اور جس کو اذیت دی گئی تھی وہ کامیاب ہو گیا, تو جب لٹیرا مارا گیا آخری مرحلے میں ہے. ایک مرتبہ شری رام جی اپنے بھائی لکشمن جی سے فرماتے ہیں کہ سنو رہتا شری لکشمن, سنو بھیا لکشمن, یہ جو راون ہے نا بڑا گیانی تھا, یہ بڑا گیانی تھا, جاؤ اس سے گیان پراپت کرو. اب تاریخ میں یہ لکھا ہے, ہسٹری میں یہ لکھا ہے, اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ والمیکی میں کیا لکھا ہے, اختلاف کے ساتھ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے, وہ جا کے تحقیق طلب ہے جو کریں. مگر جو لفظیں تاریخ میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ شری رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ جاؤ لکشمن, یہ گیانی ہے, اس سے گیان پراپت کر لو. شری لکشمن جی گئے, عدم توجہی کی بنیاد پر, یہ میرا تعلیقہ ہے, عدم توجہ ہی کی بنیاد پر وہ جا کے راون کے سرہانے کھڑے ہو گئے. سرہانے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مجھے میرے بھیا نے بھیجا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ تو مجھے گیان دے. اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ, تمہیں تو ابھی گیان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا, میں تمہیں گیان کیسے پردان کر دوں. یہ سننا تھا. شری لکشمن جی واپس پلٹے, رام جی کی خدمت میں گئے اور مریادہ پروشتم شری رام جی سے کہنے لگے حضور اہنکار دیکھ رہے ہیں, مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے, جانکنی کے عالم میں ہے, لاسٹ مومنٹ ہے, جانے والا ہے, اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے, مگر اہنکار دیکھ رہے ہیں, تکبر دیکھ رہے ہیں. اہنکار کا ترجمہ کر دوں, اہنکار دیکھ رہے ہیں, ایگو دیکھ رہے ہیں, ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں, غرور دیکھ رہے ہیں, گھمنڈ دیکھ رہے ہیں. کہا ہوا کیا, توجہ, ہوا کیا, کیا بات ہے. دیکھیں بڑا احساس کیجئے تو بڑا عظیم جملہ ہے. شری رام کا اپدیش یہ ہے کہ کوئی غضب میں آئے تو اس پر غضبناک نہ ہو جاؤ, آہستہ سے پوچھو ہوا کیا تھا. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. یعنی غضبناک قوم کو خاموش کرنے کا جو رام راجیہ طریقہ ہے وہ شرافت ہے, شرارت نہیں, وہ شرافت ہے. غور فرمایا آپ نے, فوراً انہیں شانت کیا, خاموش رہو تھوڑی دیر. اب بتاؤ ہوا کیا. کہنے لگے براتا شریف مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے, مگر کتنا اہنکاری ہے, کتنا متکبر ہے, کتنا غرور میں مبتلا ہے. کہہ رہا ہے تمہیں تو ابھی شکشا پراپت کرنا نہیں آتا. شری رام مسکرائے, مسکرا کے پوچھا تم کھڑے کہاں تھے, تم کھڑے کہاں تھے. کہا میں اس کے سرہانے کھڑا تھا. کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے. گیان گرو کے چرنوں سے پراپت کیا جاتا ہے, تمہیں پائنتی کھڑا ہونا چاہیے. میرے عزیزوں یہ ہے رام راجیہ کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائق احترام ہوتا ہے. یہ ہے رام راجیہ کی پریبھاشا کہ جہاں سے ایجوکیشن ملے, جہاں سے تعلیم ملے, اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو, پائنتی کھڑے ہو.
بھائی کا उपदेश सुना, फौरन पहुंचे. जाने के बाद पांति खड़े हुए, रावण की आंखों में आंखें डाल के कहा, अब तो मुझे ज्ञान दे दो, अब तो मैं सही जगह खड़ा हूं. अब जुमला सुनिए, आखिरी फर्क तक तवज्जो चाहता हूं. रावण ने जैसे ही ये सुना, ये दो रिवायतें हमारी सुन लीजिए ताकि बात को समझने में आसानी हो जाए. मासूम फरमाते हैं, खुजिल हिकमता वलौ कान मिन अहलिन निफाक. हिकमत जहां से पाना ले लेना, चाहे निफाक के सीने ही में क्यों ना हो. खुजिल हिकमता, हिकमत जहां से पाओ, ऐन खुजू हो ऐन नमा वजदतुमूह हो, जहां से हिकमत पाओ वहीं से ले लो. दूसरा फिक्रा नहजुल बलागा में अमीर बयानो सुखन मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला फरमाते हैं, ला तंजुर मन काल बल उन्जुर माज़ा काल. देखो ये न देखो कि कौन कह रहा है, मेरा मुकदमा सुनिए, ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है. ये न देखो कि रावण कह रहा है, ये देखो कि रावण कह क्या रहा है. आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए. जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने रावण से कहा कि आप ज्ञान दे दो, तो कहने लगा रावण, सुनो लक्ष्मण, मुझ रावण को हजारों देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था. किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा बाल बीका करता, मगर मैं इस अंजाम को पहुंचा हूं अपने अहंकार से. हाय, मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता. मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने ईगो की वजह से, गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, अना की वजह से, अहंकार की वजह से. तो ख्याल रखना, कभी अहंकारी ना हो जाना. मैं उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूं, जब ज्ञानी का अहंकार न बचा तो अज्ञानियों का अहंकार. नारे तकबीर, आखिरी आदमी का हाथ उठाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इस्लाम, नारे हैदरी. एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद को. हिंदुस्तान तक ठीक है, बस हिंदुस्तान. अहंकार किसी का भी नहीं बचेगा. इतना बड़ा ज्ञानी था मगर अहंकार की वजह से मारा गया. इतना बड़ा ज्ञानी था, अपने अहंकार की वजह से डूब गया. इसका मतलब ये है मेरे अजीजों, बुरा न मानिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिजाब के खिलाफ रैलियाँ निकालो. हिजाब के खिलाफ रैलियों की जरूरत नहीं है, अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो. अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो, इसलिए कि हिजाब इंसानी नजरिया है, हिजाब हिंदुस्तानी सभ्यता है. ये इस्लामी नजरिया बाद में है, हिंदुस्तान की सभ्यता पहले है. देखिए, कुछ चीजें फितरत में वदियत की गई हैं. अमेरिका ने एक गुड़िया बनाई जिस डॉल का नाम रखा बारबी डॉल. बहुत से लोग जानते भी होंगे इस सिलसिले में. अमेरिका ने बारबी डॉल क्यों बनाई? ताकि ईरान में बेहिजाबी को आम कर दिया जाए. लिहाजा अपना प्रोडक्ट बनाकर भेजा गया ईरान की जानिब. ईरान में जैसे ही बारबी डॉल पहुंची, जरा से असरात होने लगे, बेहिजाबी का पैमाना छलकने लगा. मगर जो दीदार मुआशरा था, मजहबी मुआशरा था, मजहबी मुआशरा दो रुखी नहीं होता. देखिए, बुरा न मानिएगा, मैं छोड़ता किसी को नहीं हूं. मजहबी नजरिया रखने वाले, मजहबी विचारधारा रखने वाले दोगले नहीं होते. उनके यहाँ जो मजलिस का पर्दा है वही शादी का पर्दा होता है. आए, मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता. जो मजलिस का पर्दा है वही शादी का पर्दा है. इसलिए कि जहां हिजाब हवस से बचने का जरिया है,
تو مجلس سے زیادہ حوث شادی کی ہے، اس لیے وہاں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو دیندار معاشرہ تھا اس میں محسوس کیا، ایک عالم دین نے اپنی بچی کو تربیت دی تھی، ان کی زوجہ بھی تربیت یافتہ تھی، زوجہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو بچی کے سر پہ اسکارف لگا دیا کرتی تھی، بچی روزانہ اسکارف لگاتی تھی، ماں کے پہلو میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اچھا اسکارف بچی کے وہی ماں لگائے گی جسے خود لگاتا ہو، تو اسے کیا پتہ جسے خود ہی اسکارف کا پتہ نہ ہو۔ اسکارف لگایا، بچی کو کھڑا کیا، چند دن بچی اس کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ ایک دن بچی نے ایک گڑیا اٹھائی، وہی باربی ڈال جو اس گھر تک اتفاقاً پہنچ گئی تھی، اس نے باربی ڈول کو اٹھایا، دیکھا چاروں طرف سے برہنہ ہے، اس کے چہرے پر اسکارف لگایا، چھوٹا سا کپڑا لگایا، اپنے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا کر لیا۔ باپ نے اس منظر کو دیکھا، محسوس کر لیا کہ دشمن کی سازش کو ختم کیسے کیا جاتا ہے۔ کمپنیوں کو متوجہ کیا گیا، امریکہ نے باربی ڈول بنا کے بھیجی ہے، اب ہم ایک ڈول بنائیں گے جس کا نام مریم رکھیں گے، جس کے چہرے پہ حجاب لگائیں گے، اسے امریکہ میں بھیجیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ننگے سماج کو حجاب کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ جب گئی ہے تو تک لکھا ہے ہسٹری نگاروں نے اور تحقیق کرنے والوں نے یہ لکھا کہ جیسے ہی مریم مقدس کی تصویر کی شکل میں گڑیا کو حجاب کے ساتھ روانہ کیا گیا، عیسائی حلقوں میں کھلبلی مچنے لگی، فوراً ہاتھوں ہاتھ اسے خریدا جانے لگا، باربی کی ساری تجارت ختم ہو گئی، مریم مقدس کے ذریعے سے حجاب ننگے سماج میں رائج کر دیا گیا۔ اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد مرحلہ طے ہوگا۔ اب رہا سوال کہ قرآن میں حجاب ہے کہ نہیں، اب قرآن میں حجاب میں کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کو اس رامائن سے حجاب سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں جب محترمہ سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو راون سادھو کے لباس میں آیا، وہ جو لکشمن ریکھا کھینچی گئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا۔ میرے عزیزوں میرے جملوں پہ توجہ کیجیے گا، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، قسم خدا کی آسمان علم کے سارے ستارے تو آج اس بزم مدحت میں جمع ہو گئے، علماء کرام کا مجمع ہے، یہ ستارے علم کے چمکتے ہوئے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ طالب اصلاح رہوں گا، ان بزرگوں سے ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اگر میری ماؤں بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ وہ کہتے تھے شری لکشمن جی نے ایک ریکھا کھینچی تھی، اگر مجبوری میں بھی اس ریکھا کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائن عالم وجود میں نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچاننا چاہیے، اس دائرے کے حدود کا اسے خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مجبوری میں نکالے جانے والا قدم بھی مصیبتوں کو دعوت دینے سے نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپہرن ہو گیا، تاریخ میں لکھا، والمیکی رامائن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپہرن کر کے راون چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی، اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے، ہردے کی گہرائی سے ان کا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ صاحب شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی، شرافت سکھاتی ہے، کرنا چاہیے، شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے۔ لہذا محترمہ ذہین تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹھی اتار کے پھینکی، کبھی اپنا کڑا اتار کے پھینکا، کبھی اپنی جوتی اتار کے پھینک دی، کیوں؟ تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے، نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں۔ لہذا جب
یہ ہو گیا. ادھر شری رام جی، شری لکشمن جی ہنومان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے. تو اب رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنومان جی نے انگوٹھی اٹھائی، لکشمن جی سے کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے. پھر آگے چل کے انہوں نے کڑا اٹھایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بھابھی کا ہے. آگے چل کے انہوں نے پیر کی جوتی اٹھائی، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے. آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی. ناک میں پہنے جانے والا ایک وستو یا نتھ جسے کہتے ہیں، نتھنی جسے کہتے ہیں، اسے اٹھایا. اور اٹھانے کے بعد شری لکشمن جی کو دیکھ کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا. شری رام جی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابھی کی ہے، پرنتو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ اب شری لکشمن جی کا جملہ ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات. وہ فرماتے ہیں برہتا شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں. میرا دھرم مجھے بھابھی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے عزیزوں، برقع حجاب کا نام نہیں ہے، برقع لباس کا نام ہے. حجاب آنکھوں کی حیا کو کہتے ہیں، مزاج کی شرافت کو کہتے ہیں، نظروں کی مہانتا کا نام پردہ ہے، دنیا کی نیچتا کا نام پردہ نہیں ہے. حجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے. کہ میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھابھی کا چہرہ دیکھوں. اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں، کسی دھرم میں حجاب کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ جس سماج میں بھابھی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو، اس سماج میں غیر استری کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے. اس لیے جملہ سن لیجئے، اور جو نوجوان اس جملے کو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے. برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے. اس لیے جب برقع تنگ ہو جاتا ہے تو وسیع النظر فقہا اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں. فرینڈز، آج کی ویڈیو نے تو مجھے بہت حیران کر دیا. میں پریشان ہوگی اور ہکی بکی رہے گی کہ ایک مولانا ہو کے اور وہ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے شری رام اور شری لکشمن کی کہانی بتا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، انہیں سکھانے کی کوشش کی. سچ میں بہت خوبصورت انداز تھا. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مولانا بات نہیں کرتا ہندو دھرم پہ، لیکن آج جس طرح انہوں نے ہندو دھرم کو اپنے الفاظ میں اس کو بتانے کی کوشش کی ہے، بہت ہی کمال کی تھی، بہت زیادہ کمال کی تھی. اور جو راون کی بات کی تھی، اور جو شکشا لینے کی بات کی تھی، اور جو شری رام کے بات کی تھی، مجھے تو وہ ساری باتیں اتنی کمال کی لگی کہ اگر گرو سے کچھ سیکھنا ہے تو اس کے پاؤں کی طرف رہو. ہاں یہ تو ہے. اور ہم مسلمان، جیسے انہوں نے حجاب کی بات کی، حجاب والا ٹاپک انہوں نے بڑا کھل کے ڈسکس کیا. تو انہوں نے کہا حجاب کا جو اگر صحیح معنی اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو سناتن دھرما میں ملے گا. وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ شری لکشمن نے کس طرح اپنی بھابھی کی جس سے بولتے ہیں کیا تھی، نتلی کو نہیں پہچانا، کہ میں نے کبھی ان کی طرف دیکھا ہی نہیں. ایون کہ انہوں نے ان کی جوتی کو پہچانا، ان کے وہ کڑے کو، ان کے جھمکے کو، مینس کہ ان کی نتلی کو نہیں. انہوں نے بولا کہ میں نے کبھی ان کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. مینس کہ نظر کا پردہ جو بہت ضروری ہے. ہمارے دین میں جو 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے، جو قرآن پاک میں ہے کہ نظر کا پردہ ضروری ہے، تو سناتن دھرما میں وہ 5000 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو صحیح پردہ ہوتا ہے وہ نظر کا پردہ ہوتا ہے. یہ حجاب اور برقع یہ صرف لباس میں آتے ہیں، یہ پردے میں نہیں آتے ہیں. تو اتنی خوبصورت ٹیچنگ ہے. اور ویسے بھی جب بھی میں ہندوازم، یہ تو ابھی اردو بول رہے تھے نا تو مجھے زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے. موسٹلی جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سنسکرت میں بولتے ہیں، یا تو سنسکرت میں ہوتی ہے یا پھر وہ بہت اسٹرانگ ہندی میں ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا تھوڑا ہی ہم کیپچر کر پاتے ہیں. لیکن جتنا بھی میں نے سیکھا ہے ہندو دھرم میں، مجھے یہ اتنا اٹریکٹ کرتا ہے، اتنا مطلب کہ سمجھ لیں کہ زندگی کو بہترین بنانے کے اس میں جو طریقے ہیں، اور جس طرح سوشل بیہیویئر پہ بات کی جاتی ہے نا، وہ انکریڈیبل ہے. اور جس طرح سے مولانا جی نے
श्री राम और श्री लक्ष्मण की कहानी को बताया और उनके संस्कार को बताया और उनको लोगों को बताया कि किस तरह से जब कोई गुस्से वाला आए तो उसको गुस्से से नहीं प्यार से शांत करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हिंदुइज्म में रावण इस वजह से मारा गया क्योंकि वो मुतकब्बिर था, गरूर था, उसके अंदर एटीट्यूड था, उसके अंदर ईगो था। तो कभी ईगो और एटीट्यूड नहीं दिखाना। और ये सब चीजें उन्होंने हिंदू धर्म से समझाई हैं कि देखो ये चीज नहीं करना हो, और अगर आपने सीखना है तो श्री राम से सीखे। इस बात की तो मुझे भी पता है, जो इंसान एटीट्यूड में ईगो में होता है उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है। मे भी उसके सामने ना खत्म हो जाता इंसान है। इस वजह से ना करता कि यार इसके सामने करेंगे ये तो है बदतमीज, आगे से मेरी भी इंसल्ट कर देगा, लेकिन पीठ पीछे जरूर उसकी वो कहते हैं ना इंसल्ट हो रही होती है, उसे कोई वो वैल्यू नहीं देता, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। किस वजह से? कि ये बदतमीज है। तो बदतमीजी बहुत बुरी चीज है, ये ना बड़ों से करनी चाहिए ना छोटों से करनी चाहिए। और जैसे वो बोलते कि अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। दुनिया में सबसे अहम चीज रिस्पेक्ट है। अगर हम छोटा सा बच्चे ना, अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे ना, तो यकीन जाने वो हमारी इज्जत नहीं करेगा। और जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा सनातन धर्म में मुझे होता है, किसी धर्म में इतना एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर 10,000 साल पहले पुराने हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग उस ज़माने से ही पढ़ना लिखना जानते थे, जबकि बाकी अगर हम दुनिया का हाल देखें यानी कि हिंदुस्तान यानी भारत से बाहर की दुनिया देखें, तब उनको कुछ अता पता ही नहीं था। हिंदुइज्म को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ की जो मूर्तियाँ देखें कई हज़ार साल पुरानी, तो उनके जो हाथ से बनाए हुए चीज़ों को देख के पता चलता है कि इनके अंदर किस कदर टैलेंट छुपा हुआ था। और फिर जो म्यूज़िक की बात करें, बांसुरी की बात करें कि कितने टैलेंटेड लोग हैं, साइंस की बात करें और एजुकेशन, ये जो सारा वाक्य मैंने सुना, इससे ये भी पता चलता है कि रावण का आखिरी टाइम था और श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा कि वो बड़ा ज्ञानी है, उसका आखिरी टाइम है, जितना सीखना है सीख लो। मतलब कि ये बताया जा रहा था कि एजुकेशन लेने के वक्त ये ना सोचो कि अगला कौन है, वो आपका दोस्त है, दुश्मन है। अगर उससे हिकमत लेनी है तो उससे ले लो, जितना इल्म सीखना है उतना सीखो, इसकी कोई हद नहीं है। और शायद यही वजह है कि अगर हम देखें सनातन धर्म की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये भी बताऊँ, मैं वीडियो में कहीं कहीं जगह हंस भी रही थी। आप लोगों को पता है आज फिर हमारे कमरे में एक मक्खी साहिबा आ गई है। हाँ, बहुत तंकटी, एक आ जाती है और पता नहीं नाक पे बदतमीज होती है और जाती भी नहीं और है। मेरी तो नाक पे बैठेगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अक्सर कहते हो मेरे नाक पे क्या प्रॉब्लम है, पसंद आ गया मुझे, पता नहीं ना ही पसंद है तुझे, वैसे इतनी नहीं अच्छी होती, वीडियो वैसे खराब कर बिल्कुल दी नहीं है। होती। पता नहीं जब हम वीडियो बनाते पता नहीं हमारे घर में तो मक्खियां होती नहीं, पता नहीं कहाँ से ये उठ के आ जाती है। मुझे लगता है ना वो जैसे जिन भूत रात के टाइम आते हैं वो करके। एक्चुअली लाइट होती है ना कमरे में, ज्यादा लाइट होती है तो पता नहीं कहाँ से बाहर से उड़ के अंदर आ जाती है। सो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और ऐसे मुसलमान देख के मुझे बहुत पसंद आए जो, और हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा अपना मानना भी। और मैं सबको कहूँगी कि शराफत जो है ना वो सर झुकाने में है, अकड़ने में शराफत नहीं है। और हर दीन से मोहब्बत करें, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट ना करें, और जितना सीखना चाहते हैं आप उससे सीख लें। अगर हिंदू धर्म से मुझे जितना भी सीखने को मिलेगा, मेरी पूरी लाइफ में ये कोशिश होगी कि मैं सीख लूँ, क्योंकि इल्म हासिल करने से इंसान की पर्सनैलिटी में निखार आता है, कभी वो डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो अक्सर मुसलमान इस चीज़ से हेजिटेट करते हैं, वो ये तो हिंदुइज्म की बुक्स हैं, हम इसको क्यों पढ़ेंगे वो। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़ें, इसमें बहुत खूबसूरत लाइफ चेंजिंग चीजें लिखी हुई हैं सच में, जो आपकी जिंदगी को, आपके सोचने के समझने की सलाहियत को एकदम से बदल के रख देंगे। सो मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, दैट्स व्हाई मैंने आपके साथ इसको शेयर करना पसंद किया। सो मेरी ख्वाहिश है कि इस वीडियो पे 2000 लाइक्स तो बनता है। अब देखो आता है कि नहीं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।